للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین وقال اللہ تعالیٰ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم امیر حلقہ و سرپرست حلقہ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا تلنگانہ زون مولانا محترم جناب حامد محمد خان صاحب، محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ، جماعت اسلامی ہند کے مرکزی حلقے اور شہر کے ذمہ داران، ایس آئی او کی میری پیارے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ ہم ایک چکا چوند آڈیٹوریم کے اندر موجود ہیں، ہم اس سوسائٹی اور اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر گھٹا ٹوپ اندھیرا پایا جاتا ہے۔ بہت سارے سوسائٹی کے پرابلمس ہیں، سوشل پرابلمس ہیں، فیملیل پرابلمس ہیں، پولیٹیکل اور اکنامک پرابلمس ہیں، ایجوکیشن کے اندر پرابلم، اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ کے اندر پرابلمس پائے جاتے ہیں۔ الغرض زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے سارے معاشرے کے اندر اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ ان سارے مسائل کے، ان چیلنجز کے اسٹیٹسٹکس میں اور ان کی تفصیل میں گئے بغیر، اس لیے کہ یہ رونے اور رلانے کا سیشن نہیں بلکہ ایک وے فارورڈ اور ویژن دیکھنے کا سیشن ہے، ہم اس پر زیادہ توجہ نہیں دیں گے۔ البتہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ اندھیرا بہت زیادہ گہرا ہوتا جا رہا ہے، بہت زیادہ گھٹاٹوپ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی منظر کشی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ اندھیرا ایسا ہے کہ ظلمات بعضها فوق بعض، کہ اندھیرے پر اندھیرا چھایا ہوا ہے، ظلمت پر ظلمت چھائی ہوئی ہے۔ اتنا یہ گھٹاٹوپ اندھیرا ہے کہ اذ اخرج یدہ لم یکد یرا، کہ آدمی اس اندھیرے میں اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے مگر وہ اپنے ہاتھ کو ہی نہیں دیکھ پاتا۔ آپ تصور کریے کہ اس اندھیرے میں جب آدمی اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاتا، اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ پاتا، وہ کیا خاک راستہ دیکھے گا۔ اور اس ماحول کے اندر جہاں پر اتنا اندھیرا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے سامنے اس کے راستہ بالکل کلیئر نہیں ہے، اندھیرے میں ہے، ویسے موقع پر راستہ دکھانے کا کام میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اس وے فارورڈ کو دکھانے کے لیے اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا نے اپنے 40 سالہ اس سفر کے تکمیل کے موقع پر اگنائٹنگ چینج کے نام سے یہ کانفرنس کو منعقد کر رہی ہے۔ یہ اندھیرے کے سلسلے میں آپ اگر غور کریں تو اندھیرا وہ ہوتا ہے جہاں پر ظلم، زیادتی اور جرائم بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اندھیرا جن کے پاس ہوتا ہے اور اندھیرا جن کے دلوں کے اندر بھی ہوتا ہے، وہ اس اندھیرے سے، اس ظلمت سے ڈرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فیہ ظلمات ورعد برق، کہ اندھیرا ہے اور اس اندھیرے کے اندر بجلی کڑک رہی ہے اور آسمان گرج رہا ہے۔ فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم، کہ آدمی ایسے لوگ جو ڈرتے ہیں اندھیرے سے، وہ اپنے کانوں کے اندر انگلیوں کو ٹھوس لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو اندھیرے سے ڈرتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہیں کہ جب بجلی گرتی ہے اور روشنی نظر آتی ہے، اتنا ایک مائنیوٹ ملی سیکنڈ کے لیے وہ اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے بعد میں ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، کہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھہر جاتے ہیں، مگر تھوڑی دیر کے لیے روشنی آتی ہے تو وہ جب چلتے ہیں۔ یہ وہ آپ تصور کریے کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہو جائے، کوئی اہانت کا کام اور گندا فعل کر بیٹھے تو ہم جاگ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا ہم کو ہمارے پاس اتنی غیرت اور اتنی زندگی نہیں ہے کہ حالات اگر بہت زیادہ سنگین ہو، کوئی حادثہ ہو، تبھی ہمارا ایمان جاگتا ہے، ورنہ ظلمت کے اندر ہم بھٹکتے رہتے ہیں، ظلمت میں سوتے رہتے ہیں۔ ہم کو تصور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہمارا کیا معاملہ ہے۔ وہ لوگ جن کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا، وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر نور نہیں ہے، وہ اپنے اطراف میں اپنے معاشرے کی ظلمت کو دیکھ کر اس انداز میں ڈرتے ہیں کہ سننا نہیں چاہتے، دیکھنا نہیں چاہتے، اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو، ہمارے دل میں اللہ نے نور ڈالا ہے، ایمان کا نور اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، تو ہم معاشرے کی جو برائیاں ہیں ان خوفناک آوازوں سے ہم نہیں ڈریں گے، ہم اپنی کانوں میں انگلیاں نہیں ٹھوسیں گے، ہم اپنے آنکھوں کو بند نہیں کریں گے، ہم اپنے منہ کو بند نہیں کریں گے، بلکہ ہم اٹھیں گے، آواز اٹھائیں گے، لوگوں کا راستہ دکھانے کا کام کریں گے۔ یہ وہ کام ہے جو ہم کو کرنا چاہیے۔ ظلمت سے لوگ ڈرتے ہیں جب ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے، پر جن کے پاس ایمان ہوتا ہے ان کے پاس وہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ صبح
ہم ہی سے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى کہ رات چھا رہی ہے، اندھیرا چھا رہا ہے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى مگر دن ہے کہ پورے تجلیوں کے ساتھ آ گیا ہے۔ رات چھا رہی ہے مگر دن کی یہ کیفیت ہے کہ وہ چھانے والا ہے، وہ چھا کر رہے گی۔ تو اتنا کانفیڈنس ہو کہ دن آ گیا ہے، اتنا کانفیڈنس ہو کہ وہ صبح آنے والی نہیں ہے بلکہ وہ صبح ہم لا چکے ہیں، لانے والے ہیں، وہ کیپیسٹی ہمارے پاس ہو، یہ کانفیڈنس ہمارے پاس ہو کہ واللیل اذا یغشی اگرچہ رات بہت تاریک ہے اور رات چھا رہی ہے مگر ایک کانفیڈنس ہو کہ وہ صبح ہم ہی لانے والے ہیں۔ والنہار اذا تجلی اللہ آگے فرماتا ہے وَأَنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى کہ ہر کوئی الگ الگ کام کر رہا ہے، کوئی ظلمت کو بڑھانے کا کام کر رہا ہے، کوئی روشنی کو عام کرنے کا کام کر رہا ہے۔ میرا اور آپ کا کہاں پر شمار ہوتا ہے؟ اس کانفرنس میں ہم کو عزم کرنا چاہیے، عہد کرنا چاہیے کہ ہم ان کیٹیگری میں آئیں گے جو روشنی کو عام کرنے کا کام کریں گے۔ ایمان کا اور اس روشنی کا سب سے منیمل ایفیکٹ یہ ہوگا کہ ان حالات کی وجہ سے آپ اپنی جگہ پر بے چین ہوں گے، مگر اتنے منیمل ایمان کے ساتھ ہم کو نہیں رہنا، ہمارے پاس اور بھی زیادہ ایمان ہونا چاہیے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس ظلمت کو مار بھگانے کا وہ کام کریں گے، اس ظلمت کو دور کرنے کا وہ کام کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے، اپنی طاقت سے، اپنے صلاحیت سے اس ظلمت کو، اس برائی کو، اس خرابی کو روکنے کی اور اس کو نیکی کے ساتھ تبدیل کر دینے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِع اور اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اور اپنے صلاحیت سے اس برائی کو روکنے کا کام کرے، فَبِلِسَانِهِ وہ اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے بولے کہ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں یہ پرابلمس ہیں اور کیا راستہ ہے، وہ اپنی زبان سے بولنے کی کوشش کرے۔ یہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں پر ہر ایک کے پاس ایپس موجود ہے، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ٹول موجود ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی بات کو پہنچا سکتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو ایک بہت بڑا المیہ ہوگا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِع اور تم اگر اپنی زبان سے بھی یہ بول نہ سکو کہ یہ منکر ہے، یہ خراب ہے، فَبِقَلْبِهِ اپنے دل کے اندر اس کو برا سمجھو، کیونکہ دل کے اندر برا سمجھنا ذالک ضعف الایمان وہ سٹیج ہے جو ایمان کا سب سے کمزور ترین سٹیج ہے۔ اس کمزوری سے اوپر اٹھیں، اپنے زبان سے اعلان کریں کہ کیا خرابی ہے، کیا ظلمت ہے، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے اپنے صلاحیتوں کو، اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو اس راستے میں لگائیں کہ ہم اس منکرات کو، اس ظلمت میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو ہم روشنی کی طرف لائیں گے۔ ایمان کا یہ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ ہم برائی کو روکنے والے اور نیکی کو لانے والے بن جاتے ہیں۔ جب ہم چینج کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ابھی تک کی گفتگو سے کہ ہم اس چینج کی بات کر رہے ہیں جو ظلمات میں سے انسانیت کو نکال کر نور کی طرف لانے کا کام کرتی ہے۔ وہ چینج کی ہم بات کر رہے ہیں جو انسانیت کو ضلالت سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لانے کی بات کرتی ہے۔ وہ راستہ ہے جو انسانیت کو اسلام جیسی زندگی سے آشناس کرانا چاہتی ہے۔ اور جب ہم یہ چینج کی بات کرتے ہیں تو یہ چینج تقریروں سے آنے والا نہیں ہے، یہ چینج کچھ مخصوص پروگراموں سے آنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بہت بڑا چینج کی ضرورت ہے، اور وہ بڑا چینج انسان کے اپنے دل کے اندر ہونا ہے، انسان کے اپنے بیہیویئر میں، انسان کے اپنے فیملی میں، انسان کے اپنے معاشرے میں۔ یہ وہ سیکوینس ہوگا جس کے ذریعے سے تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو، اپنے انفس کو، اپنے سولز کو، اپنے دلوں کو، اپنے حالات کو خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ چینج خود سے آنے والا نہیں ہے، اس چینج کو لانے کے لیے نوجوانوں کی، ان کی پوری زندگیوں کی ضرورت ہے، ان کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ وہ ایسے نوجوان ہوں جن کی ایمان میں پختگی ہو، جن کے اخلاق میں حسن ہو، ایسے نوجوان جن کی صلاحیت اور جن کی تعلیم کی وہ استعداد اور کیپیسٹی ہو جس کے ذریعے سے وہ چینج لائیں۔ اپنے آپ کو جب تک ہم چینج نہیں کریں گے، جب تک ہم یہ تبدیلی کا خواب نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ حتی یغیروا ما بانفسہم قرآن مجید میں 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ یہ الفاظ کو استعمال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک وہ اپنے انفس کو، اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز کو بدلنے والا نہیں ہے۔ ہمارا نفس کیا چاہتا ہے، ہمارے نفس کے اندر کیا خواہش ہے، ہمارے نفس کے اندر کیا ایمان کا انٹرنلائزیشن ہوا ہے، کیا ایمان ہمارے نفس کے اندر اتنا پختہ ہے کہ ہم وہ کام کرتے ہیں کہ بل یغیروا بیدہ اپنے ہاتھ سے روکنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم آمادہ نہیں ہوئے ہیں کہ اپنی صلاحیت کو، اپنی جوانی کو اس راستے میں لٹائیں تو پھر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، ہمارے نفس کے اندر تبدیلی نہیں آئی، تو آپ جان لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے جب تک کہ انسان اپنے نفس کو نہیں بدلیں گے اللہ تعالیٰ بھی ان کی حالت کو بدلنے والا نہیں ہے۔ یہ پیغام آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں
کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر شخص اس پیغام کو عام کرے گا کہ ہم سب کو بدلنا ہے، ملت کے ہر نوجوان کو، ملت کے مقدر کے ہر ستارے کو اپنے آپ کو بدلنا ہے، وہ روشنی اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ وہ لوگوں کو بھی راستہ دکھائیں اور اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ والوں کو ایک راستے کی طرف لے کر جائیں۔ یہ چینج ان سیلف کی جو بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگر بدلیں گے تو پھر معاشرہ بدلے گا۔ یہاں پر اگنائٹنگ چینج کے اس موقع پر کہ ہم اگر وہ صبح لانا چاہتے ہیں، وہ چینج کو اگنائٹ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ضروری کام ہیں جو ہم کو کرنے ہیں۔ وہ کام میں 6 کام آپ کے سامنے گناؤں گا، اور یہ وہ کام ہیں، اس میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کو ہمیشہ اپنی زندگی بھر کرنا ہے، اور کچھ وہ کام ہیں جو آپ کو آنے والے 1-2 دہے کے اندر خاص طور سے پوری توجہ کے ساتھ میں کرنا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ وہ جو نور کی ہم بات کر رہے تھے، وہ ایمان کی جو ہم بات کر رہے تھے، جب ایمان دل میں آتا ہے تو انسان کے اندر وہ قوت آتی ہے کہ وہ ظلمت سے اور اندھیرے سے ڈرتا نہیں ہے، حالات سے اور لوگوں کے دھمکانے سے ڈرتا نہیں ہے، سوشیو پولیٹیکل حالات سے اور فیسسٹ فورسز سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ ان کو تبدیل کرنے کی اپنے پاس قوت رکھتا ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جس کی پختگی ہم سب کو پیدا کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا جب کہتی ہے کہ ہم نوجوانوں کا تزکیہ کریں گے تو اس کے اندر اولین باتوں میں سے یہ بات بھی کہتی ہے کہ ایمان کی پختگی کا ہم کام کریں گے۔ یہ وہ ایمان ہے جو جب دل میں آ جاتا ہے تو اس کے پورے کیریکٹر کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے۔ دل منور ہونا ضروری اس لیے ہے کہ جب تک آپ جس ہدایت کو عام کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ ہدایت جب تک آپ کے دل کے اندر وہ راسخ نہیں ہوگی، اس روشنی کو آپ عام نہیں کریں گے، وہ ایک پھرکتی لو ہی رہے گی جس کو لوگ اپنے منہ کے پھوکوں سے بجھا دیں گے۔ اگر ہمارے پاس واقعے میں وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر نور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ اپنے منہ کے پھوکوں سے اس نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ اعلان کرتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نور کو پورا کرے گا اگرچہ وہ کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ کیا وہ نور ہمارے دلوں میں ہے؟ کیا وہ نور ہمارے دلوں کے اندر مکمل طور پر راسخ ہو گیا ہے؟ وہ تبدیلی، وہ نور کو ابزارب کرنا، اس کو انٹرنلائز کرنا، یہ میری اور آپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ جب نور ہمارے دلوں کے اندر آئے گا تو وہ ایسا نور نہیں ہے جو صرف دل کے اندر رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کے اندر نور فرما، وفی لسانی نورا، اور میری زبان پر تو نور کو چلا دے، وجعل فی سمعی نورا، میرے سننے کے اندر تو نور کو عطا کر دے، وجعل فی بصری نورا، میرے دیکھنے میں اللہ تو نور عطا فرما دے، وجعل من خلفی نورا، میرے پیچھے ہے اللہ تو نور عطا فرما دے، ومن امامی نورا، میرے سامنے اللہ تو نور عطا فرما دے۔ آپ سوچئے کہ ہر ڈائریکشن کے اندر جب نور کی دعا کی جا رہی ہے، ہر اعضاء کے اندر، ہر کیپیسٹی اور ہر ٹیلنٹ کے اندر نور کی بات کی جا رہی ہے، آپ سوچئے کہ اس نور کا اثر کہاں کہاں ہو رہا ہے؟ انسان کے پورے بیہیویئر کے اوپر اس کا اثر پڑ رہا ہے، جبکہ اس کے دل کے اندر اگر نور آ جائے تو اس کے سارے بیہیویئر میں وہ جو کہتا ہے، وہ جو سنتا ہے، وہ جو کرتا ہے، وہ جہاں پر جاتا ہے، جہاں پر لوگوں کو لے کر جاتا ہے، ہر ڈائریکشن میں، ہر طرف سے اس کے پاس نور ہی نور ہوگا۔ آپ سوچئے کہ جب یہ نور والے بن جائے گا، نورانی ایک کیریکٹر بن جائے گا، نورانی بیہیویئر والا شخص بنے گا، آپ سوچئے کہ سوسائٹی کے اندر کتنا امن و سکون آئے گا۔ آپ سوچئے کہ وہ نوجوان جس کے پاس نور ہی نور ہے، جس کے دیکھنے میں نور ہے، جس کے بولنے میں نور ہے، نہ وہ دوسروں کو، نہ وہ اپنے بہنوں کی طرف گھورے گا۔ جب اس کے زبان میں نور آئے گا تو وہ گالی گلوچ کا کام نہیں کرے گا۔ جب اس کے ہاتھوں میں، اس کے پورے کیپیسٹیز میں نور آئے گا تو وہ صرف اس نور کو پورا کرنے کا ہی کام کرے گا، اس کے خلاف میں وہ ہرگز کام نہیں کرے گا۔ پہلا کام میں نے گنایا تھا کہ اپنے دل کے اندر اس ہدایت کو راسخ کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ وہ علم اور حکمت اللہ نے جو نازل کی وہ کیا ہے، اور اس کا اثر پھر اپنے پورے بیہیویئر پر، اپنے پوری پرسنالٹی پر کرنا ہے۔ تیسری چیز، جب نور آ جائے تو تیسرا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس روشنی کو لے کر لوگوں کے درمیان میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ انسان مردہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی بخشی۔ آپ سوچئے کہ ظلمت میں جو جیتا ہے وہ گویا کہ مردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نور بخشا، اس کو زندگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی بخشی۔ آپ سوچئے کہ ظلمت میں جو جیتا ہے وہ گویا کہ مردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نور بخشا، اس کو زندگی بخشی، اسلام کی
اسلام کی شکل میں وجعلنا لہ نورا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نور عطا کیا، اس کے لیے ہدایت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، یمشی بہ فی الناس، وہ انسانوں کے اندر چلنا شروع کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ اس نور کو شیئر کرنا شروع کرتا ہے، انسانوں کے پاس اس نور کو پھیلانے، اس نور کو عام کرنے، ان کے دلوں کو بھی منور کرنے کا کام کرتا ہے۔ وہ جو نور اور ہدایت، وہ جینے کا، زندگی جینے کا طریقہ جو اس کے پاس آیا ہے، اس زندگی جینے کے طریقے کو دوسروں کو بھی اس کی طرف انوائٹ کرنا، دعوت دینے کا یہ کام کرتا ہے۔ یہ 3 کام ہے جو ہم کو ہمیشہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ آج اس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے سے میں انلائٹنڈ ہو گیا، میرے دل کے اندر نور آ گیا اور اس کے بعد میں کام کرنا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اس نور کو بچاتے رہنا، اس کی حفاظت کرتے رہنا، اور اس کے بعد میں پھر اپنے اخلاق کی بھی حفاظت کرتے رہنا، ہمیشہ چیک کرتے رہنا کیا میرے اخلاق کے اندر اس نور کا اثر محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ سمجھیے کہ یہ پورا پروسیس ہے، زندگی بھر کا پروسیس ہے جو آپ کو ہمیشہ کرتے رہنا ہے، حالات مشکل ہوں یا سازگار ہوں، یہ 3 کام تو آپ کو ہمیشہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد میں وہ 3 کام ہیں جو آنے والے 20 سال کے اندر، کیونکہ 20 سال کا وہ عرصہ ہوتا ہے جہاں پر ایک بچہ اپنے پورے فیوچر کو پلان کرتا ہے اور اس 20 سال کے اندر وہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی پوزیشن میں پہنچتا ہے یا تو نالائق بننے کی پوزیشن میں پہنچتا ہے۔ یہ 2 راستے ہیں جو اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ 20 سال کا آگے کا ایک پلان ہر نوجوان کو، ہر گھر والوں کو بنانا چاہیے کہ ہر گھر سے کیا کنٹریبیوشن وہ پیش کریں گے، ہر نوجوان کیا کنٹریبیوشن پیش کرے گا، یہ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ چوتھا کام یہ ہے ایجوکیشن کے اندر اپنی استعداد کو، اپنی کیپیسٹی کو بڑھانا، ایجوکیشن کے اندر اس مہارت کے اس پوزیشن پہ پہنچنا جہاں پر ایکسیلنسی اور پرفیکشن ہو جائے۔ ایجوکیشن کے معنی صرف کچھ ڈگریز حاصل کر لینا نہیں ہے، ہاں کچھ مخصوص ڈگریز کی آج ضرورت ہے۔ جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو صرف مخصوص کچھ فیلڈ کی طرف ہی دوڑ جانا، اس کو ہم ایجوکیشن نہیں بولیں گے۔ وقت کی کچھ ڈیمانڈز ہیں، وقت کچھ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ کچھ میدانوں کے اندر آئیں، ان میدانوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کے اندر اپنا کیریئر بنانے کی کوشش کریں۔ ہر کوئی جہاں پر دوڑ رہا ہے، جہاں پر محسوس ہوتا ہے کہ جاب ہے اور وہاں پر پیچھے دوڑ جانا، اس کو ہم ایجوکیشن ہرگز نہیں کہیں گے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آنے والے 20 سال کے اندر اگر آپ کو چینج اگنائٹ کرنا ہے تو ان میدانوں کو آئیڈینٹیفائی کریے جہاں پر جانے سے آپ واقعی میں سوسائٹی میں چینج لا سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا اپنے کیریئر کاؤنسلنگ ECGC کے سینٹر کے ذریعے سے لوگوں کو واقف کرانا چاہتی ہے، کاؤنسل کرنا چاہتی ہے کہ کچھ ایسے سوشل سائنسز کے میدان ہیں، ہیومینٹیز کے ایسے میدان ہیں جہاں پر آج ملت اسلامیہ ہند کے نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ وہ ان فیلڈز میں جائیں اور وہاں پر کنٹریبیوشن پیش کریں۔ وہ فیلڈ میں آپ جب تک نہیں جائیں گے کنٹریبیوشن کا آپ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے، مگر آپ فیلڈ میں چلے جانا خواب کی تعبیر ہرگز نہیں ہے۔ اس فیلڈ میں جانے کے بعد میں آپ کو 2 لیولز پر کام کرنا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپ اس میدان کے اندر اس لیول پہ ماہر بن جائیں کہ آپ ایکسیلنس اور پرفیکشن کے اور احسان کے مقام پر پہنچ جائیں۔ پورا علم سمیٹ لینا بھی کافی نہیں ہے، آگے بڑھتے ہوئے دوسرا اسٹیپ ایجوکیشن کے میدان میں یہاں پر بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو جس کے سلسلے میں سوچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ پھر نالج کو پروڈیوس کرنے کا بھی کام کریں، وہ ایسے پبلیکیشنز کریں، ایسے ریسرچ کریں کہ اس میدان کو پھر آگے بڑھانے کا کام کریں، وہاں پر علم کو اور پروڈیوس کرنے اور کریٹ کرنے کا کام کریں، تب جا کے آپ کچھ دینے والے بنیں گے، تب جا کے آپ اوپر والا ہاتھ بنیں گے، تب جا کے آپ وہ نافیت والی شخصیت بنیں گے جس کے سلسلے میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو دینے والے، جو نفع والے ہوتے ہیں، زمین کے اندر اقتدار، زمین کے اندر اسٹیبلٹی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ چوتھا کام جو آنے والے 20 سال کے اندر آپ کو کرنا ہے، نوجوان ان فیلڈز کو آئیڈینٹیفائی کریں، اپنے کیریئر سے اس کے اندر بنائیں، 2 لیولز کے اوپر اس کے اندر بھی کام کرنا ہے کہ ایک ایکسیلنس اور پرفیکشن کے مقام پہ پہنچیں، اس سے پھر آگے بڑھتے اس میدان کے اندر پھر نالج کو پروڈیوس کرنے، آگے بڑھتے ہوئے وہاں پر نئے نئے ایڈوانسمنٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ 5واں کام، اور وہ کام جو 20 سال میں کرنا ہے، اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ کچھ مخصوص صلاحیتیں ہیں، ٹیلنٹس اور اسکلس ہیں جس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اس تیز رفتار دنیا کے اندر اگر آپ کو کچھ صبح لانے کا کام کرنا ہے، اس تیز رفتار دنیا کے اندر اگر آپ کو تبدیلی کا کام کرنا ہے تو پھر آپ کو اس زمانے کی رفتار سے آگے بڑھنا ہوگا۔ زمانے کے پیچھے چلنے والے لوگ ہمیشہ تبدیلی نہیں لاتے، تبدیلی تو ہمیشہ وہی لوگ لاتے ہیں جو زمانے کی رفتار سے آگے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو اس انداز میں بڑھائیں کہ آپ وقت کی ضرورت کے حساب سے نہ صرف آج کی ضرورت بلکہ آنے والے دنوں کی ضروریات کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی کیپیسٹی کو، اپنے ٹیلنٹ اور اسکلس کو اس انداز کے اندر بلڈ کریں کہ آپ اس ٹیلنٹ کے اندر پرفیکٹ بن جائیں، اس ٹیلنٹ کے اندر آپ بالکل ماہر بن جائیں کہ آپ اس ٹیلنٹ کے ذریعے سے صبح کو لانے کا کام، چینج کو اور تبدیلی کو لانے کا کام کریں۔
ٹیلنٹس اور اسکلس کے اندر بھی دو کیٹیگریز ہیں. ایک کمیونیکیشن کے ٹیلنٹس اور اسکلس ہیں کہ آپ اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنے پوئمز کے ذریعے سے، آپ ٹیکنالوجی کے ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے پاس میسیج کو عام کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری جو عمر ہے اس کے حساب سے اور وقت کی ضرورت کے حساب سے تم کو عبرانی زبان یعنی ہیبرو زبان سیکھنا ہے. آپ تصور کریے کہ ہم ایسے ریاست میں رہتے ہیں، پیدا وہاں پر ہوتے ہیں اور 17-18 سال 50 سال گزار لیتے ہیں پر ہم مقامی لینگویج کو سیکھتے نہیں ہیں. اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ تم عبرانی زبان سیکھو. وہ 17 دن کے اندر ہیبرو لینگویج سیکھ لیتے ہیں، اور صرف ایک لینگویج نہیں بلکہ اس کے بعد میں اور کئی سارے لینگویجز سیکھتے ہیں. وقت کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کا کام ہم کو کرنا ہے، اپنی بات کو پہنچانے، اپنے پیغام کو عام کرنے کا کام کرنا ہے. آج وہ دور ہے جہاں پر جھوٹ کو بہت عام کیا جا رہا ہے، جھوٹ کو کنزیوم کیا جا رہا. اس موقع پر اگر جن کے پاس ہدایت ہے، جن کے پاس پیغام ہے سچائی کا، اور وہ ان کے پاس اگر صلاحیت نہ ہو کہ اس پیغام کو عام کریں تو ایک بہت بڑا المیہ ہوگا. دوسری جو صلاحیت جس کے اندر ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، یہ وہ صلاحیت ہے جو آپ کی سوسائٹی کو، آپ کی کمیونٹی کو اسٹیبل بناتی ہے. آپ کے اندر خود اعتمادی، سیلف ریلائنس اور خود انحصاری، سیلف ڈیپینڈنس پیدا کرتی ہے. آپ وہ قوم اور وہ ملت بنتے ہیں جس کو کہ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرنا نہیں پڑتا ہے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، کہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈنٹ نہ بنیں. آپ کے پاس اتنی صلاحیت اور اتنی کیپیسٹی ہو کہ آپ لوگوں کو دینے والے بن جائیں گے، نہ صرف چھوٹے لیول پہ بلکہ اس لیول پہ بنیں گے کہ پوری سوسائٹی آپ کے سامنے بالکل ڈیپینڈنٹ ہو جائے کہ آپ ہی دیں گے تو کھائیں گے، آپ ہی پہنائیں گے تو پہنائیں گے. یہ ریسورسز کو روک کے اور لوگوں پر ظلم کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ کو اتنے آگے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ سب کے مدد کرنے والے بن جائیں گے. وہ کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کہنے کے لیے آپ کے پاس وہ طاقت ہوگی، وہ قوت ہوگی کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے اس زمین کے خزانے کی کنجیاں دے دو، میں نظام کو چلانے والا ہوں. اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ وہ کیپیسٹی جو ہم کو بلڈ کرنا ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان گلوبل ہنگر انڈیکس کے اندر ابتر سے ابتر اس کی حالت ہوتے جا رہی ہے، 101 سے اب 107 پر گر گیا ہے، تو صرف وہ حالات کا ذکر کر کے گورنمنٹ کو کوسنے سے چینج آنے والا نہیں ہے. ہاں، آپ فورس کریں گے کہ پالیسیز اچھے بنے کہ ہمارے پڑوسی بھوکے نہ سوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش بھی کریں گے کہ آپ لوگوں کو کھلانے والے بن جائیں گے. آپ اس پوزیشن پہ آئیں گے کہ آپ یہ بول سکتے ہیں کہ لوگوں کو کھلانا اگر ہے تو وہ کنٹریبیوشن کا کام ہم کریں گے. قال اجعلنی علی خزائن الارض، یہ ڈپارٹمنٹ مجھے دے دو، یہ میدان مجھے دے دو، یہاں پر میں کنٹریبیوشن کر کے دکھاؤں گا. کیا ہمارے پاس وہ صلاحیت ہے، کیا ہمارے پاس وہ کیپیسٹی ہے کہ یہ جو چیلنجز ہمارے اطراف میں پائے جاتے ہیں، کیا ان میدانوں کے اندر اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں کہ اس خرابی کو ہم دور کریں گے؟ کیا میں ہیلتھ کیئر کے اندر تبدیلی لانے کی کیپیسٹی اپنے پاس رکھتا ہوں؟ کیا میں ایجوکیشن کے میدان کے اندر تبدیلی لانے کی کیپیسٹی اپنے پاس رکھتا ہوں؟ کیا میں سینیٹیشن کے اندر، کیا میں جرنلزم کے اندر، کیا میں لا کے اندر کچھ کنٹریبیوشن لانے کی کیپیسٹی اپنے پاس رکھتا ہوں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کو سوچنا چاہیے، جو ہم کو ڈیولپ کرنی چاہیے. چھٹویں اور آخری چیز جو آنے والے 20 سال کے اندر ہم کو ہمارے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، وہ سینسٹیوٹی کی ہے، حساسیت کی ہے، عقل مندی کی ہے، جو ہمارے اندر آنا ضروری ہے. آپ سوچیں کہ یوسف علیہ السلام کے پاس علم اور حکمت ہے. اللہ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا، جب وہ نوجوانی کے اور شباب کے عمر کو پہنچا تو ہم نے اس کو علم اور حکمت عطا کیا. اور اس علم اور حکمت کا اثر یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام ان برائیوں سے بچتے ہیں جس کی طرف دنیا ان کو دعوت دے رہی تھی. اس علم اور حکمت کا یہ افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ چیلنج کے ساتھ، یہ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ ڈپارٹمنٹ دے دو، مجھے کنجیاں دے دو، خزانے میرے حوالے کر دو. مگر آپ سوچئے کہ یہ دونوں چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ اتنے حساس تھے کہ اپنی ڈگنیٹی کا انہوں نے کوئی اس کو فروخت نہیں کیا. ان کے سامنے ان کی ڈگنیٹی، ان کا مقام بہت زیادہ بلند تھا. وہ اپنے خود کی شہرت کے لیے نہیں بلکہ اس پیغام کے لیے جو ان کے پاس تھا. آپ سوچیں کہ یوسف علیہ السلام کو آزاد کرنے کا حکم آتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، مگر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال ما خطبکن، اس کیس کے بارے میں پہلے جواب دو جس کی وجہ سے مجھے اندر ڈالا گیا تھا. آپ تصور کریے کہ خوش کر دینے کے لیے بہت سارے
آج تماشے کیے جاتے ہیں، چھوٹی کلپ بنا دی جاتی ہے اور خوش کر دیا جاتا ہے کہ اذان کے وقت رک گئے تھے آج بیچارے، تو ہم کو اب خوش ہو جانا چاہیے اور تھالی مارنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوش ہم کو نہیں ہونا ہے، آپ کو حساس بننا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پرابلم اصل میں ہے کیا۔ آپ کو اتنا حساس بننا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر راضی نہیں ہو جائیں گے۔ آپ کو حساس بننا ہے کہ آپ کو اگر کوئی چیز دکھا دی جائے تو آپ ان ایگزامس کے اندر، ان جابس کے اندر جانے کی دوڑ میں لگے اور خوش ہو گئے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے، بلکہ آپ کو اتنا حساس اور سینسیٹیو بننا ہے کہ قال ما خطبکم، اس کیس کے بارے میں، اس ظلم کے بارے میں، اس پرابلم کے بارے میں پہلے بولو جس کو حل نہیں کیا گیا ہے۔ وہ سینسیٹیوٹی، وہ طاقت ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ڈگنیٹی ہو۔ ہمارا جو مقام اور معیار ہے اپنے آپ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس پیغام اور اس میسیج کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اس چیز کا حق ہم سب کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ قال ما خطبکم، کہ آپ پہلے اس چیز کا جواب دیجئے، آپ سوچئے کہ زمانے کے اندر جہاں پر فیک نیوز بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، نیشنل کرائم ریکارڈز یہ بیورو بتاتا ہے کہ پچھلے کچھ سال کے اندر 214% گنا اضافہ ہوا ہے فیک نیوز کے اندر اور جھوٹی خبروں میں۔ جب جھوٹی خبر عام کر دی جاتی ہے، مسلمانوں کے امیج کو ٹارنش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ صرف مسلمانوں کے امیج کو بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہمارے لیے سب سے محبوب ترین ہے، جب ان کے ذات کے اوپر لوگ گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم کو بھی ٹھہرنا ہے کہ ما خطبکم، ہم چھوٹے سے ایکشن سے ہم خوش نہیں ہوں گے، بلکہ ہم پوچھیں گے یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا بھی جواب دیا جائے۔ یہ جو جھوٹی خبر پھیلائی جا رہی ہے، ہم بس یہ بول کر نہیں بیٹھ جائیں گے نہیں یہ فیک نیوز تھی، بلکہ ہم اس کو اس انداز میں کاؤنٹر کریں گے کہ پھر سے جھوٹی خبر کو عام کرنے کی کوئی مجال نہیں کرے گا۔ یہ قوت ہمارے اندر ہم کو پیدا کرنی چاہیے، یہ کریڈیبلٹی، یہ ڈگنیٹی، یہ مقام اور یہ سینسیٹیوٹی اور حساسیت جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، ہم ہوا کے رخ سے بس مڑتے رہیں گے، ہلتے رہیں گے، مگر زمانے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ زمانے میں اگر ہم کو تبدیلی لانا ہے، چینج اگر ہم کو اگنائٹ کرنا ہے، تو اس اگنائٹنگ چینج کے لیے میں نے 6 کام کا ذکر آپ کے سامنے کیا۔ پہلے 3 کام ہیں جو آپ کو زندگی بھر ہر سانس کے ساتھ کرنا ہے کہ اپنے دل کے اندر اس ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اس ہدایت کی حفاظت کرنا ہے، اس نور کو مکمل کرنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ اس کا اثر آپ کے کیریکٹر کے اندر آئے۔ دوسری بات کہ آپ کے بیہیویئر میں، آپ کے پرسنالٹی میں وہ نور جھلکے۔ تیسری بات یمشی بہ فی الناس، یمشی بہ فی الناس، اس نور کو لے کے آپ لوگوں کے اندر چلیں گے پھریں گے، اس نور کو عام کرنے کا، اس نور کی دعوت دینے کا کام کریں گے۔ یہ 3 کام زندگی بھر ہر سانس کے اندر، ہر نوجوان اپنی آخری سانس تک، ہر بزرگ اپنی پوری توانائی کے ساتھ یہ کام ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد میں یہ کام جو آنے والے 20 سال کے اندر وقت کی ضرورت میں سمجھتا ہوں جس کو آگے بڑھتے ہوئے نوجوانوں کو پورا کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے میدانوں کے اندر تعلیم حاصل کریں کہ آپ اس میدان کے اندر ایکسلنٹ بھی بن جائیں، پرفیکٹ بھی بن جائیں، اور آگے بڑھتے ہوئے اس میدان کے اندر ایڈوانسمنٹ کا بھی آپ کام کریں، آپ نالج کو پروڈیوس کرنے کا کام کریں۔ 5واں کام یہ کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیتیں پیدا ہوں کہ آپ اپنے پیغام کو عام کر سکیں، اتنی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو کہ آپ وقت کے چیلنجز کا جواب دینے، وقت کے چیلنجز کا آپ کے پاس سلیوشن ہو، اس انداز میں صلاحیتوں کو آپ پیدا کریں۔ 6ٹھی اور آخری چیز یہ کہ آپ کے اندر وہ سینسیٹیوٹی آئے، وہ حساسیت آئے، وہ کریڈیبلٹی اور وہ ڈگنیٹی آپ کے پاس ہو کہ آپ دنیا کے للچانے سے نہیں للچیں گے، بلکہ آپ کے پاس جو پیغام ہے اس پیغام کو آپ عام کرنے اور اس سلیوشن کو ہمیشہ سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، تب ہی وہ صبح ہم ہی سے آئے گی۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔